الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم پر بحیثیت قوم ایک اور فرد جرم عائد ہو گئی۔ ظلم پر خاموشی اور بے حسی کی ایک اور FIR قضاء و قدر کے پہرےداروں اور کراماً کاتبین نے درج کر لی۔ کسی کو احساس تک نہیں کہ یہ فرد جرم سزا کے لیے نہ کسی جیوری کی محتاج ہے اور نہ استغاثہ اور صفائی کے وکیلوں کی۔ وہاں حلف اٹھا کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ اس عدالت کا دستور ہی نرالا ہے۔ ہم زبان گونگ کر دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ دنیا کی تاریخ مظلوموں کی آہوں، ظالموں کے فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ جہاں حق گوئی، علم، حیا اور نظریاتی استقامت کی سزا قید و بند کی صورت میں ملی، لیکن جب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ حافظہ قرآن اور اپنی قوم کی بیٹی کو عالمی سازش کے تحت اغوا کر کے برسوں سے قید میں رکھا جائے تو یہ صرف ایک فرد کی داستان نہیں رہتی بلکہ پوری ملت کے ضمیر کا امتحان بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا عقیدہ بھی اسی نوعیت کا ہے، جس نے امت مسلمہ کے اجتماعی شعور، دینی غیرت، سیاسی وقار اور انسانی حقوق کے اداروں کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ 2 دہائیاں گزر چکی ہیں مگر انصاف کا آفتاب اب تک غروب ہے۔ 2003 سے آج تک قید تنہائی میں سسکتی ہوئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی داستان اسیری نہ صرف انسانیت، شرافت، قانون کے منہ پر تمانچہ اور ظلم کی ایک ناقابل فراموش تصویر ہے، بلکہ عالم اسلام کی بے حسی کا آئینہ، پاکستانی ریاست کی کمزوری اور عالمی سیاسی نظام کی منافقت کا کھلا مظہر بھی ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک خاتون کی قید کا نہیں بلکہ غیرت، حمیت، شعور اور عدل کے معیار کا آئینہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں جب کسی مسلمان خاتون کی عصمت کو للکارا گیا تو زمین کانپی، آسمان گرجا اور اسلامی سپہ سالاروں کے گھوڑے برق رفتاری سے دشمن کے قلعے روندنے نکل پڑے۔ مسلمان عورت کی فریاد پر اندلس فتح ہوا، قسطنطنیہ کے دروازے کھلے، مگر آج 21ویں صدی میں جب دنیا انسانی حقوق کے راگ الاپتی ہے، اس وقت ایک معصوم اور اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلم خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی جیل میں پابند سلاسل ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تعلق دینی مزاج رکھنے والے کراچی کے ایک مہاجر گھرانے سے ہے۔ قوم و ملت کے لیے دردمند دل رکھنے والی، حافظہ قرآن، دین کی محبت سے لبریز، دینی شعور اور علم و تحقیق میں مہارت رکھنے والی باوقار ایک باعزت پاکستانی شہری، باشعور اور مسلم قوم کی مخلص بیٹی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کی خدمت کی بلکہ مسلمانوں کے سماجی، تعلیمی، فکری احیاء کے لیے نمایاں کردار ادا کیے۔ ان کی ذہانت، اسلامی رجحان اور امت مسلمہ کے مسائل پر تحقیق نے انہیں مغرب کی نظر میں مشتبہ بنا دیا۔ MIT جیسی ممتاز امریکی یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کرنے والی اور برانڈیز یونیورسٹی جیسی عالمی جامعات سے اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ امت کی بیٹی ایک وقت میں علم کے میدان میں ستاروں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن مارچ 2003 میں اس کی زندگی یکسر بدل گئی جب وہ کراچی سے اپنے 3 بچوں سمیت اچانک لاپتہ ہو گئی۔ 5 سال تک ان کا کوئی سراغ نہ ملا، حتیٰ کہ 2008 میں افغانستان میں اچانک ایک ایسی کہانی منظر عام پر آتی ہے جسے عقل مند بھی سچ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ 2008 میں جب برطانوی مسلم خاتون صوافی مرجم ریڈلے نے افغان جیل بگرام میں ان کی موجودگی کا انکشاف کیا تو دنیا نے پہلی بار قیدی نمبر 650 کی پہچان کی، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صورت میں دیکھی، جہاں انہیں قید، تشدد، جنسی ہراسانی، ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔
امریکہ نے ایک متنازع اور شکوک سے بھرپور ایسا مقدمہ بنایا جس کا نہ سر تھا نہ پیر۔ عدالت میں نہ کوئی گواہ نہ کوئی ٹھوس ثبوت، صرف الزام اور جھوٹ کی فصلیں۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے امریکی فوجیوں پر حملہ کیا، حالانکہ نہ تو اس کے پاس کوئی ہتھیار تھا نہ حملے کے کوئی شواہد۔ ان پر نہ تو کسی عدالت میں دہشت گردی کا الزام ثابت ہوا، نہ ہی ان کے خلاف ثبوتوں کا ڈھیر موجود تھا، مگر پھر بھی 2010 میں امریکی نیو یارک کی عدالت نے بغیر کسی مادی شہادت کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات پر ایک معصوم اور ذہنی و جسمانی تشدد کا شکار مسلم خاتون کو 86 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ایک ایسی سزا جو انصاف نہیں، انتقام کا ترجمان ہے، جو آج تک ایک ننگی سیاسی اور عدالتی ناانصافی کا ناقابل معافی ثبوت ہے۔ نہ جرم ثابت ہوا، نہ جرم کے گواہ، نہ شفاف ٹرائل، پھر بھی ایک مسلمان عورت کو دہائیوں پر مخیز سزا۔ یہ امریکہ کے انصاف کا نمونہ ہے جو دنیا کو انسانی حقوق کا درس دیتا ہے۔ یہ کوئی عدالتی فیصلہ یا انصاف نہیں تھا، بلکہ یہ سیاسی غلامی اور مذہبی تعصب کا فیصلہ تھا۔ یہ اسلام سے انتقام اور امت مسلمہ کی توہین کا اعلان تھا۔ یہ معاملہ نہ صرف امریکہ کی دوغلی انسانی حقوق کی پالیسی کا آئینہ ہے، بلکہ ہمارے حکمرانوں کی بے بسی یا بے حسی کا اعلان بھی ہے۔ جب افغان عورت کو مارا جائے، یوکرینی مہاجرین پر ظلم یا امریکی صحافی قید ہو تو یہ تنظیمیں سر پر کفن باندھ لیتی ہیں، مگر جب عافیہ صدیقی پر بات آتی ہے تو صرف رسمی بیانات جھوٹے تجزیے زیر غور کی ٹوکری میں ڈال دیے جاتا ہے۔ جب مظلوم مسلمان ہو اور ظالم طاقتور ہو تب انسانی حقوق خاموش ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قید محض ایک عدالتی یا قانونی معاملہ نہیں، بلکہ ایک مکمل سیاسی سازش ہے۔ وار آن ٹیرر کے نام پر امریکہ نے دنیا بھر میں جس طرح قوانین کو پامال کیا، اقوام متحدہ کو بے اثر کیا، مسلم ممالک کی آزادی خود مختاری کو روند ڈالا، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ جب غیرت مٹی ہو جائے، جب ضمیر مردہ ہو جائیں، جب اقتدار تاجروں کے ہاتھ میں ہو اور ایمان کا سودا قیمتوں پر طے ہو، تب عافیہ صدیقی جیسے نام مظلوم تاریخوں کی گمنام سطروں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کیا سیکھا؟ کیا ہم نے خلیفہ معتصم کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو سن رکھا ہے؟ کیا ہمیں محمد بن قاسم کے قدموں کی گونج یاد ہے، یا سب کچھ قصص کی کتابوں میں بند ہو چکا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب 833 کو روم کے قلعہ اموریہ میں ایک مسلمان عورت کو قید کر کے ظلم کیا گیا، مسلمان عورت نے واعتصموا للکارا تو خلافہ عباسی کے تاجدار خلیفہ معتصم باللہ نے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ 21ویں صدی میں قوم کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، مگر حکومت نے چپ سادھ لی، کوئی باقاعدہ قانونی معاونت نہ دی گئی، سفارشی کوشش نمائشی حد تک محدود، امریکی عدالت میں دفاع کمزور، گواہ جھوٹے، الزام فرضی۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق عافیہ ایک پاکستانی شہری ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ریاسی سطح پر جارحیت کے مترادف ہے، مگر افسوس کہ سفارتی کوششیں محض بیانات کی حد تک رہیں۔ امریکہ کے ساتھ نام نہاد دوستی کا خراج شاید عافیہ کی قربانی کی صورت میں دیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سب جانتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہوا، مگر ان کی زبانیں فلسطین، کشمیر، میانمار، شام، افغانستان کے مظالم کی طرح یہاں بھی خاموش ہیں، کیونکہ یہاں مظلوم ایک مسلمان عورت ہے اور ظالم عالمی طاقت ہے۔ جب ظالم طاقتور ہو تو انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموشی کا معاہدہ لکھ لیتی ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ عافیہ کی رہائی کو خارجہ پالیسی کا حصہ بنائے۔ ڈاکٹر عافیہ صرف ایک فرد نہیں، بلکہ اسلامی تشخص، حجاب، تعلیم، غیرت، خودداری کا ایک نظریہ ہے۔ ان کی رہائی کی کوشش صرف انسانی ہمدردی نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ قید ہماری اجتماعی بے حسی کی دلیل بن چکی ہے۔ ایک طرف تو ہم بیٹی کو زندہ دفن کر دینے والی جعلی دور پر لعنت بھیجتے ہیں اور دوسری طرف اپنی بیٹی کو اغیار کے قید خانوں میں فراموش کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ قید محض ایک فرد کی آزمائش نہیں، بلکہ یہ پوری ملت کے شعور، ضمیر اور ایمان کا امتحان ہے۔ ہم صرف قراردادیں، مظاہرے، بیانات پر کانے ہو چکے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج چند گنے چنے افراد ہی اس مسئلے پر متحرک نظر آتے ہیں۔ ہم ان بے حس حکمرانوں کے دور میں بھی زندہ رہے جن سے برطانوی حکومت ایک پاکستانی برطانوی شہری مرزا طاہر حسین کو پرویز مشرف سے چھین کر لے جاتی ہے، جسے ایک ٹیکسی ڈرائیور قتل میں موت کی سزا ہو چکی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ ہم اپنے شہری کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے، خواہ وہ مسلمان اور پاکستانی کیوں نہ ہو۔
اس قوم کی حالت زار کی طرف دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، جہاں مختارہ مائی کے لیے سڑکیں، شہر، میڈیا سب احتجاج کرتے ہیں اور آفس صدیقی پر ساری انسانی حقوق کی ترجمانی کرتی علموں کو چپ لگ جاتی ہے، سانپ سونکھ جاتا ہے۔ آئیے اس فرض جرم کے بارے میں ذرا جان لیں جو ہم پر لگ چکی ہے، اور حدیث قدسی میں درج ہے کہ جس نے ایک آزاد مسلمان کو کسی غیر کے ہاتھ بیچا، میں قیامت کے دن خود اس کے خلاف مدعی ہوں گا۔ پھر بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں، ہماری حالت کیوں نہیں بدلتی، ہم در بدر رسوا کیوں ہیں؟ جن قوموں میں ایسے مجرم حکمران دندناتے پھریں، اس طرح کے ظلم پر بے حسی خاموشی طاری رہے، ظلم کرنے والوں کے وکیل گلی گلی محلے محلے موجود ہوں، اور چاہنے والے کے گروہ در گروہ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اپنے ووٹوں سے، جس ملک کی اکثریت اپنی محبتوں سے اقتداء پر سرفراز کرے، وہاں سے رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، غیظ و غضب کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ بحیثیت قوم اجتماعی طور پر یہ سوال ہمیں خود سے کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ قرآن پکار رہا ہے، سنت بتا رہی ہے، تاریخ مثالیں دے رہی ہے، لیکن ہم صرف بیانات کی سیاست میں مصروف ہیں۔ کیا ہم اس بیٹی کو ایسے ہی نظر انداز کر کے، صرف رسمی مذمت کر کے، کبھی کبھار ٹرین چلا کر بری ذمہ ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ وقت ہے کہ قلم سے، زبان سے، احتجاج سے، سیاست سے اور اجتماعی آواز سے اس بیٹی کی بازیابی کا مطالبہ کریں۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی محض ایک مسلم خاتون کی واپسی نہیں ہوگی، یہ پاکستانی وقار کی بحالی، اسلامی غیرت کی تجدید اور انسانی حقوق کی فتح کا اعلان ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہر فرد، ہر ادارہ، ہر عالم، ہر صحافی اس معاملے کو اپنا مسئلہ سمجھے۔ اگر ہم قلم اٹھائیں، آواز بلند کریں، بیداری کی مہم چلائیں تو عافیہ کی رہائی ممکن ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنے اندر کی کھوئی ہوئی غیرت کو جگائیں اور اپنے ضمیر کو اس طویل نیند سے بیدار کریں۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ جب تک عافیہ قید میں ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیداری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔